السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا وخلیلنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کی 20ویں شب ہے اور آج کی ہماری تراویح میں 23ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں سورہ یاسین پڑھی گئی، پھر سورہ صافات، اس کے بعد سورہ صاد بھی مکمل ہو گئی اور سورہ زمر کی ابتدا ہوئی۔ سورہ یاسین کے تعلق سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، یاسین قلب القرآن، یاسین قرآن کریم کا دل ہے اور بڑی ہی اہمیت کے حامل یہ سورت ہے۔ اس کے بڑے فضائل روایتوں میں آئے ہیں۔ مردوں کے پاس، میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اس سے روح کے نکلنے سے پہلے کا وقت مراد ہے، اور بھی اس کے بڑے فضائل ہیں سورہ یاسین کے، اور شاید بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جن کو سورہ یاسین یاد نہیں ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ آپ ان کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، ان گاؤں والوں کا قصہ اور ان کی مثال بیان کیجئے جن کے پاس ہمارے رسول پہنچے تھے۔ 2 رسول ہم نے پہلے بھیجے، ان گاؤں والوں نے، اس شہر والوں نے ان کو جھٹلایا، تو تیسرا رسول ہم نے بھیج دیا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، سب نے کہا، تینوں نے مل کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن پوری کے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ یہ کون سی بستی تھی، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ راجح قول کے اعتبار سے اس کو انطاکیہ شمار کیا گیا ہے، ایک بستی کا نام ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے اختلاف بھی کیا، جو بھی بستی ہو، قرآن کریم نے اس کی تعین نہیں کی، اور مقصد کے حصول کے لیے تعین ہونا ضروری بھی نہیں ہے، بس ایک بستی تھی جس کے رہنے والوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، ایک نہیں 3 نبیوں کو جھٹلایا۔ البتہ ایک شخص تھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ حبیب نجار مطلب ستار، بڑی، تو حبیب نجار کہلایا۔ وہ البتہ ان نبیوں پر ایمان لے آیا۔ ایک بار جب نبی یا انبیاء کرام دعوت دین دے رہے تھے اور قوم کی طرف سے ان پر بہت سخت رد عمل ہو رہا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا اور قوم کہیں انبیاء کرام کو شہید ہی نہ کر دے، اس شخص کو اطلاع ہوئی اور دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا، اے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اے میری قوم، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو، وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور کیوں نہ میں ایسے رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اس معبود کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟
کہ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کی تکلیف سے تم میں سے کوئی اور کسی کی کوئی سفارش اور شفاعت نہیں بچا سکتی۔ اگر میں ایسا کروں کہ ایسے رب کو چھوڑ کر، ایسے پیارے رحمان کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں تب تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ سارے کام تو وہ لوگ کر رہے تھے، لیکن حبیب نے اپنی طرف منسوب کر کے ان کو سمجھایا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، اچھی طرح سے سن۔ تو بجائے اس کے کہ وہ قوم حبیب نجار کی باتوں پر عمل کرتی، اس کی بات کو قبول کرتی، خود الٹا حبیب نجار ہی کو شہید کر دی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حبیب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور میرا بڑا احترام کیا ہے، مکرم لوگوں میں مجھے شامل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نجار کے اس واقعے کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور امت محمدیہ کو گویا ان کے انجام کا اور ان کے اکرام کی اطلاع دی۔ ادھر اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جبریل امین کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل ہوا، یعنی ایک زبردست آپ نے چیخ لگائی، ایک چنگھاڑ جیسی آواز پیدا ہوئی اور ساری کے ساری قوم کے پتے بیک وقت پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، سب کے سب بجھ کر رہ گئے اور سب کی جانیں تلف ہو کر رہ گئیں۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر مجرموں کے اور جہنمیوں کے اور کفار کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے جنتیوں کے حالات کو ذکر کیا اور پھر بعد ازاں جہنمیوں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم سب ایمان والے بندوں سے اور صالحین سے، مومنین سے الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ اے ابن آدم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو۔ ولقد اضل منکم جبلا کثیرا، اس نے شیطان نے تم میں سے ایک بڑی جماعت کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا میں تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا تھا کہ ڈرو اس آگ سے، جہنم سے بچو، دیکھ لو اپنے آنکھوں سے یہ وہ جہنم ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کے سبب اب اس آگ میں، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ جب یہ ان سے کہا جائے گا تو وہ معذرت کرنے لگیں گے، واللہ یا ما کننا واللہ یا ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو مومنین تھے۔ اس طرح سے معذرت کرنے لگیں گے اور جھوٹی باتیں بنائیں گے کہ ہم تو شرک نہیں کرتے تھے، ہم تو ایمان رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، منہ کو بند کر دیا جائے گا اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ہم سے کلام کریں گے اور ان کے کمائی اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم نے 24ویں پارے میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ ایسے جب لوگ انکار کریں گے اپنے گناہوں کا اور فرشتوں کے بارے میں کہیں گے کہ تو انہوں نے جھوٹ لکھا ہے کرامن کاتبین کے بارے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور انسان کے اعضاء پھر بات کریں گے اور گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان کہے گا اپنے اعضاء سے کہ بھائی تم ہمارے خلاف بول رہے ہو، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ،
کہیں گے ہمیں گواہی دی اسی اللہ، ہمیں گویائی دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے اور حکم دیا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیتے، آنکھوں کی بینائی کو چھین لیتے یا آنکھوں کی عزو کو ہی ختم کر دیتے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، وہ چلنا چاہتے تو پھر چل نہیں سکتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہتے لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، تو دنیا ہی میں ان کے اعمال کے سبب انہیں اپنی جگہ پر مسخ کر کے اور دھسا کر رکھ دیتے۔ یہ بھی ممکن ہے اس سے مراد کی زمین میں دھسا دیے جاتے، یا لَمَسَخْنَاهُمْ یعنی ان کے اعضاء کو مسخ کر دیتے، جیسے کہ پہلے امتوں میں سے بعض کو کیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا بعض کو، اور بعض کو بندر بنا دیا گیا، اور دیگر برے جانوروں کی شکلوں میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ باز نہیں آ، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، نہ چل پھر سکتے تھے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ پھر وہ لوٹ سکتے تھے۔ یعنی اس طرح سے ہم ان کا انجام کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ تو کس لیے؟ اس لیے کہ پورا بدلہ جو ملنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ اب آخرت میں تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ اس میں مزید ڈرایا بھی گیا ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے، کہیں اپنے آپ کو بالکل دنیا میں بھی بالکل ہی پکڑ سے بے نیاز نہ سمجھو، کہیں دنیا میں تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہ سورہ یاسین، اور بھی بڑی اچھی باتیں سورہ یاسین میں بیان کی گئی ہیں۔ بعد ازاں سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا قرآن کریم کا یہ معمول ہے، عام متن ایسا ہوتا ہے کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جنتیوں کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے، پھر جہنمیوں کے احوال کو، کبھی جہنمیوں کے احوال کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور پھر جنتیوں کے ایمان والوں کے اور صالحین کے احوال کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ صافات میں بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکذبین اور کافرین کے احوال کو ذکر کرنے کے بعد ایمان والے بندوں کے احوال کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر میرے مخلص جو بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ دین کی بات کو، رسولوں کے نبیوں کی بات کو مانتے ہیں اور پھر اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ ایمان والے بندے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رزق مقرر ہے، رزق مقرر ہے، معلوم ہے، یعنی صبح شام کبھی ختم ہونے کا ڈر نہیں، اور کوئی کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں، اور کوئی کیفیت کا مسئلہ نہیں، کوئی کمیت کا مسئلہ نہیں، ہر وقت کا ان کا ایک ٹائم ٹیبل مقرر ہے، اس کے اعتبار سے ان کو رزق ملے گا، اور ویسے بھی جب چاہے ان کو ملتا رہے گا۔ معلوم سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی طرح سے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ ان کو نہیں، ہمیشہ ان کا رزق چلتا رہے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ فواکہ، وہ رزق کبھی تو پھلوں کی شکل میں ہوگا، فواکہ وہم مکرمون، اور ان کا بڑا اکرام کیا جائے گا، فی جنات النعیم، ہمیں نعمتوں کے باغات میں، ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور مسہریوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے پاس جنتی بچے جو خوبصورت موتیوں کے مانند ہوں گے، ایسے خوبصورت موتیوں کے مانند چھوٹے بچے ان کے پاس شراب کے جام بھر کر لے آئیں گے، بیضاء، جو چمک رہی ہوگی سفید چاندی کی طرح، لذت للشاربین، اور پینے والوں کو لذت دے رہی ہوگی، لا فیہا غول ولا هم عنہا ينزفون، نہ اس سے نشہ چڑھے گا اور نہ اس سے بہکی باتیں کریں گے، جیسے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، نشہ چڑھتا ہے اور پھر انسان بہک جاتا ہے، اس کی کھوپڑیاں آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ جنت کی شراب اس سے پاک ہے، سرور تو آئے گا، لذت تو آئے گی، مگر نہ نشہ چھائے گا اور نہ دماغی خلل واقع ہوگا۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے سامنے اور ان کے ساتھ نیچی نگاہ رکھنے والی حور عین ہوگی، نیچی نگاہ رکھنے والی شرم اور حیا کی وجہ سے، جس میں آوارگی کا نام و نشان نہیں ہوگا، اسی کو کہتے ہیں نیچی نگاہ رکھنے والی، یعنی شرم و حیا کی وجہ سے نیچی نگاہ رکھنے والی حور عین ہوگی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ چھپے ہوئے انڈوں کے مانند سفید ہوگی، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اور وہ آپس میں لذتوں کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔
ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک بات کرتے کرتے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ لوگوں سنو، میرا دنیا میں ایک ساتھی تھا. یقول انک لمن المصدقین، جس کو آخرت پر یقین نہیں تھا، اور جب میں تصدیق کرتا تھا آخرت کی تو مجھے کہتا تھا کیا تو آخرت کی تصدیق کرتا ہے اور آخرت پر تیرا ایمان ہے، یقین ہے؟ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ تو اس طرح سے وہ اپنے کفر اور شرک کے ساتھ جہنم میں چلا گیا. قال هل انتم مطلعون، اب یہ جنتی اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ چلو اس کا ذرا حال دیکھ لیتے ہیں کس حال میں ہے وہ. فاطلع، وہ وہیں سے جھانک کر دیکھیں گے. فرآہ فی سواء الجحیم، دیکھیں گے کہ جہنم کے وسط میں وہ پڑا ہوا ہے. قال تاللہ ان کدت لتردین، اب یہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا لیکن میرے رب نے مجھے بچا لیا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. یہ کون شخص ہے اور یہ کیا واقعہ ہے؟ ایک قول کے اعتبار سے سورہ کہف کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ گزرا ہے اور ہماری تفسیر میں بھی ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے تھے. ایک مومن تھا، ایک کافر تھا، اور کافر جس کو اللہ نے مال و دولت سے بہت نوازا تھا لیکن اپنے مال کے اور دولت کے نشے میں اور گھمنڈ میں اور غرور میں مبتلا ہو کر اس نے جس طرح سے اللہ کا انکار کیا تھا وہ ہمارے سامنے آتا تھا. اور پھر اللہ نے اس پر کیسے اپنے عذاب کو نازل کیا، اس کے باغ کو، اس کے مال و دولت کو تباہ اور برباد کر کے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا، اور بے ایمان گیا تو آخرت میں بھی ذلت اور عذاب. وہ سارا واقعہ ہمارے سامنے گزر گئے. ایک قول کے اعتبار سے یہ وہی شخص ہے جو ایمان والا، وہی شخص ہے جس نے اس کو سمجھایا تھا، اور یہ کافر وہی شخص ہے جس نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اپنے رب کا انکار کیا تھا. ایک دوسرا واقعہ جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی تابعین سے نقل کیا ہے کہ دراصل اس واقعے میں جس شخص کی تعین کی گئی وہ ایک خاص شخص ہے جس کا خلاصہ اس کے سلسلے کا واقعہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو آدمی کاروبار میں شریک تھے. ان کو 8,000 دینار کی آمدنی ہوئی، 8,000 سونے کے دینار. دونوں نے 4 آپس میں بانٹ لیے. 1,000 دینار کے تقریباً 2 کروڑ روپے ہوتے ہیں، تو 4,000 کے تقریباً کتنے ہو گئے آج کل کے اعتبار سے؟ 8 کروڑ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو ایک جو تھا اس نے اپنی رقم میں سے ایک زمین خرید لی، بہت بڑا پلاٹ خرید لیا باغ لگانے کے لیے. 1,000 دینار خرچ کر کے ایک بہت بڑی زمین خرید لی. دوسرا جو ساتھی تھا وہ بڑا نیک تھا، اس نے یہ دعا کی، یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار میں ایک زمین خریدی ہے، میں آپ سے 1,000 دینار کے عوض جنت میں زمین خریدتا ہوں. کیا کہا اس نے؟ اے اللہ میں جنت میں زمین خریدتا ہوں. یہ کہہ کے 1,000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی. پھر اس کا جو دوسرا ساتھی تھا اس نے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک محل بنوایا، رہنے کے لیے زبردست گھر بنایا. اس شخص نے کہا، جو نیک تھا، اس نے کہا یا اللہ فلاں شخص نے 1,000 دینار لگا کر گھر تعمیر کیا، محل بنا لیا، میں 1,000 دینار میں آپ سے جنت کا ایک محل خریدتا ہوں. یہ کہہ کے دوسرے 1,000 دینار بھی صدقہ کر دی. تیسرے نے، اور پہلے ساتھی نے تیسرے 1,000 دینار خرچ کر کے ایک عورت سے شادی کر لی، بہت زبردست عورت، بہت خوبصورت عورت سے شادی کر لی، اور اس شادی پر 1,000 دینار خرچ کر دیے. اس نیک آدمی نے کہا اس کے ساتھی نے، یا اللہ فلاں ایک عورت سے شادی کر کے اس پر 1,000 دینار خرچ کر دیے، میں جنت کی عورتوں میں سے کسی کو پیغام دیتا ہوں اور جنت کی حور سے نکاح کرتا ہوں. یہ کہہ کے 1,000 دینار اور صدقہ کر دیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھی نے 1,000 دینار میں کچھ غلام اور سامان خریدا اور دیگر چیزیں خریدی، تو اس نے 1,000 دینار جو آخری 1,000 تھے وہ نکالے. کہا کہ اللہ میں اس کے عوض جنت کے غلام اور جنت کا سامان خریدتا ہوں. اس طرح سے پورے 4,000 دینار تقریباً 8 کروڑ روپے اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اب اتفاق دیکھیے، یہ جو مومن بندہ تھا جس نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا، اس کو کوئی ضرورت پیش آئی، کوئی کام آیا، کوئی شدید حاجت اس کے سامنے آ گئی، تو سوچا کیا کروں، چلو بولے میں اپنے پارٹنر کے پاس جاتا ہوں، شریک کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ کوئی اچھا معاملہ کرے.
گیا اس کے پاس اپنی ضرورت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا ارے تمہارے پاس بھی تو 8 کروڑ روپے تھے، 4000 دینار تھے، کیا کیے تم نے وہ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جنت اور جہنم ہے، تو میں نے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے وہ 4000 دینار خرچ کر دی۔ تو وہ کہنے لگا اوہو، کیا تم اس کو سچ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد جب ہم خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تم اس کو مانتے ہو؟ بولے ہاں مانتا ہوں۔ میں تو نہیں مانتا۔ تو گویا اس سے پتا چلا کہ وہ آخرت کا منکر تھا یعنی کافر تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں تو ایسی کسی آخرت کو مانتا نہیں ہوں اور تمہیں میں پیسہ ویسا کوئی دینے والا نہیں ہوں، تم جیسا بیوقوف آدمی جس نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا میں نہیں دوں گا تم کو، یہ کہہ کے گویا اس نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر بات ہے جو کافر تھا وہ جہنم میں چلا گیا، اور جو نیک انسان تھا، ایمان والا تھا، جس نے اللہ سے سودا کیا تھا، اپنے سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں اونچا مقام دیا۔ کل قیامت کے دن جنتی جنت میں جانے کے بعد جب آپس میں بات چیت میں مشغول ہوں گے، اس وقت اس جنتی کو خیال آئے گا اپنے ساتھی کا، اور اس وقت وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ کے پھر جہنم میں جھانک کے دیکھے گا اور اس سے بات چیت کرے گا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات کے بعد سورہ صاد میں کئی واقعات ذکر فرمائے ہیں، جس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کیا۔ اور مختصراً اور بھی واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کے حالات بھی مختصراً ذکر کیے گئے ہیں، اور پھر اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا وہ واقعہ جس میں ابلیس کو سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان نے، ابلیس نے انکار کر دیا تھا، اس واقعے کا مختصر سا تذکرہ بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے، سورہ زمر جو 23ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد 24ویں کے پہلے پاؤں تک جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا بھلا بتلاؤ تو صحیح وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشن راہ پر ہو، نور اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہو، تو کیا یہ اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو تنگ دل ہو اور جس کا ذکر اللہ کی یاد سے تنگی محسوس کرتا ہو؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی یاد سے نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ کیا ہے، واضح گمراہی میں، جن کے دل سخت ہے اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، شرح صدر سے کیا مراد ہے، اور یہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے مقام مدح میں بہت ہی تعریف کے ساتھ میں ذکر فرمایا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو ہم نے پوچھا آپ سے شرح صدر کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جب نور ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل وسیع ہو جاتا ہے، جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور ان پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس شرح صدر کی علامت کیا ہے، یعنی کیسے پتا چلے گا کہ انسان کو شرح صدر حاصل ہوا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والتأہب للموت قبل نزولہ، یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف راغب ہو جائے اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کی لذتوں سے اور زیب و زینت سے دور ہو جائے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا عطا فرمایا ہے؟
شرح صدر عطا فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، جو ایسی کتاب ہے متشابہہ، جو باہم ملتی جلتی ہے، مثانیہ، بار بار دہرائی گئی ہے، یعنی اس میں ضرورت کی اور اہم ترین باتیں رسوخ کے لیے دلوں میں اتارنے کے لیے بار بار دہرائی گئی ہے، اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں، اور پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل اور ان کی جلد نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے جو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ بدن کے بالوں کا کھڑا ہو جانا، قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، اللہ کی بات کو سن کر، یہ ایمان والوں کی اور اعلیٰ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ تلاوت قرآن کا اثر کبھی یہ ہوتا ہے انسان پر کہ اللہ کی رحمتوں کی باتیں سن کر، اللہ کی وعید کی باتیں سن کر، اللہ کی عظمت اور جلال اور اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سن کر انسان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی رحمت و مغفرت کی آیتیں سن کر یہ حال ہوتا ہے کہ بدن اور دل اللہ کی یاد میں نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر اس کو ذکر کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کا عام حال تھا یہ کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بدن پر بال کھڑے ہو جاتے۔ مشہور مفسر امام قرطبی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں، جس بندے کے بدن پر اللہ کے خوف سے بال کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو آگ پر حرام کر دیتے۔ اللہ اس کے بدن کو کیا کر دیتے ہیں؟ آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر جس کے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو گویا بجھا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کی یاد میں رونا، قرآن پڑھتے ہوئے رونا، اور اللہ کا ذکر آنے کے بعد انسان اللہ کا نام سامنے آنے کے بعد انسان کے دل کا نرم ہو جانا، اللہ کی محبت کا دل میں اترنا ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی کیفیت ہے جو کم کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے شرح صدر مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو کیا عطا فرمائے؟ اپنے دین کے لیے اور اپنی شریعت کے لیے شرح صدر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے دل کو دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ کھول دے اور ہمارے لیے عمل کو آسان فرمائے۔ آج کی بات کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اختم کلامی علی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔